السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے قسم اور اس کے اہم ترین مسائل۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے میں اس پورے مہینے کے ہر جمعہ کے درس میں قسم کے کچھ اہم مسائل آپ لوگوں کو سکھانا، پڑھانا اور بتلانا چاہتا ہوں، اس امید اور گزارش کے ساتھ کہ ہم لوگ غور سے سنیں، اہم چیزوں کو لکھ سکیں تو لکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایک فقہی مسئلہ جو قسم کا مسئلہ ہے اور جس کی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اس کے بارے میں کچھ اہم جانکاری اور معلومات رکھ سکیں۔ پچھلے درس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، یا اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، یا لوگوں کو اپنی طرف رجھانے یا مائل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا بہت ہی بڑا گناہ اور جرم ہے۔ یہ مسئلہ میں نے واضح کر دیا تھا پچھلے درس کے اندر۔ آج قسم کے چند اہم مسائل آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں قسم کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، شپث لینا، اور قسم آدمی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کو پروف کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائے، اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے پوچھا کہ پچھلے جمعہ کو آپ کلاس کے اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو پختگی اور مضبوطی دینے کے لیے، اپنی بات کی تاکید کرنے کے لیے، جو بات غلط بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی خوبی کا، اللہ کی صفت کا ذکر کر کے آپ نے کہا رحمان اور رحیم کی قسم مجھے کفیل نے مشغول کر دیا تھا۔ آپ اپنی اس بات میں جھوٹے بھی نہیں ہیں، اور آپ نے اللہ کی ایک صفت رحمان اور رحیم ذکر کیا، یا اللہ کی قسم، اس کو قسم کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر قسم کھانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ سچ ہو، شرط یہ ہے کہ انہی چیزوں کی قسم کھائی جائے جن چیزوں کے قسم کھانے کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے، اور کن چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں ہم آگے آپ کو بتلائیں گے۔ تو شریعت کے اندر جائز ہے، قرآنی آیات سے بھی قسم کھانا جائز ہے، قرآن کے ثبوت کے ساتھ، قرآنی دلیل سے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قسم کھانا اور کھلوانا جائز ہے شرطوں کے ساتھ۔ اور تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قسم کھانا جائز ہے۔ کون سی قسم ناجائز ہے، کس طرح کی قسم ناجائز ہے، وہ آگے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ سورہ کون سی سورہ؟ مائدہ، آیت نمبر 89، اور اسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ لغو قسم کھانے سے تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، جو ایک زبانی انداز ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ہاں، لغو قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرے گا جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ قسم کھایا ہے، کرنے کے ارادے کے ساتھ، ٹھوس ارادے کے ساتھ قسم کھایا۔ تو اس آیت کریمہ سے، جس میں قسم اور ایمان، لفظ ایمان قسم حلف ہی کہا جاتا ہے عربی میں، ہے کہ اگر آدمی کوئی لغو قسم کھا لے، بیکار عادت کے طور پر کھا لے، ہے نا،
मजबूती के साथ नहीं, किसी बात को मजबूती के साथ करने को साबित करने के लिए नहीं, तो अल्लाह उस पर पकड़ नहीं करेगा। और दूसरे अंदाज की कसम जो मजबूती के साथ करने की नियत से किए हैं उस पर पकड़ करेगा। तो इससे क्या साबित हो? कसम खाना जायज है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह नहल के आयत नंबर 91 के अंदर भी इसी मसले को जिक्र किया है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कसम खाने के जायज होने का सबूत मिलता है, जैसा कि सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, और ये रिवायत 6721 नंबर 6721 अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस तरह से है, इन्नी वल्लाही इंशा अल्लाहु ला अहलिफु अला यमीनिन फ़अरा गैरहा खैरन मिनहा इल्ला अतैतुल्लज़ी हुआ खैरुन व तहल्ललतु। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला की इजाज़त से, हुक्म से, जब मैं कोई कसम खाता हूँ किसी चीज के करने या ना करने या बचने की, जब मैं कोई कसम खाता हूँ, कसम खाने के बाद मुझे महसूस होता है कि जिस चीज की हमने कसम खाई है उससे बेहतर दूसरी चीज है, तो मैं कसम को तोड़ देता हूं और बेहतर काम को कर लेता हूं, कसम का कफारा अदा कर देता हूं। मिसाल के तौर पर आपने किसी काम के करने की कसम खाई और वो काम करना जायज भी है, और आपने करने की नीयत से कसम खाई। कसम खाने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि जिस चीज के करने की कसम खाई है हमने, उसको छोड़कर ये काम कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मसला समझ में आ रहा? तो आप उस ज्यादा काम को कर लीजिए, कसम को तोड़ दीजिए, कसम तोड़ने का कफारा अदा कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल अकरम की इस हदीस से क्या साबित हो कि अल्लाह के रसूल भी कसम खाते थे, कसम खाना जायज है। और इस बात पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि कसम खाना शर्तों के साथ जायज और दुरुस्त है। और कसम खाने की हिकमत यह है कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर बंदा रहता है, उसके अंदाज से किसी चीज की ताकीद करने के लिए, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए वो कसम खाता है ना। यही हिकमत होती है, वरना कसम खाने की कोई हिकमत नहीं है, ताकि आदमी झूठा ना हो, ताकि आदमी सामने वाले को यकीन दिला सके, ताकि आदमी अपने अहद व पैमान को साबित रख सके। एक मसला और सुन लीजिए, एक है जायज, कसम खाना जरूरत के वक्त क्या है? जायज। लेकिन हर बार कसम खाना, हर बात पर कसम खाने से बचना चाहिए। हर बार बेकार में बिना जरूरत आदत बना लेना, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह कलम की आयत नंबर 10 के अंदर फरमाया है, वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन, बहुत ज्यादा कसमें खाने वालों के पीछे न चलो। बहुत ज्यादा हल्लाफ, हर बात में कसम खाने वाला, हर मामूली चीज पर कसम खाने वाला आदत बना ले आदमी। तो इस आयत करीमा में, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा कसम खाने वालों की पैरवी करने से मना फरमाया है, उलमाए के मुफस्सिरीन ने, उलमा ने दलील बनाई है कि ज्यादातर, अक्सर और बेशतर कसम खाने से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। क्योंकि जब कसम खाने में कोई हद से आगे बढ़ जाता है, बार बार कसम खाना, तो समाज के अंदर वो झूठा माना जाता है। अरे यार, फला के कसम का क्या एतबार, वो तो हर वक्त कसम ही खाता रहता है। ये एक परेशानी होती है। दूसरी बात, बार बार हर बात पर कसम खाने वाले को लोग नापसंद करने लगते हैं। ज्यादा कसम है बात की नहीं है। तीसरी चीज, कसम की कोई अहमियत न कसम खाने वाले के अंदर रहती है
نہ کوئی اس کا قسم کا وزن رہتا، وقار و عزت رہتی ہے، اور نہ جس کے سامنے کھاتا اس کی. اور قسم کی ایک اہمیت ہے، قسم کا ایک وزن ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور تیسری ایک خرابی یہ ہے کہ جو بار بار قسم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر جھوٹی قسمیں بھی کھانے کا عادی ہو جاتا ہے. ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ لہذا اس سے ہمیں بار بار بیکار میں بنا ضرورت کے قسم کھانے سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کثرت کے ساتھ، غلو کے ساتھ قسم کھانے سے روکا بھی ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے بھائیوں سن رہے ہیں عمل کرنے کے لیے، ہر بات میں واللہ واللہ اللہ کی قسم فلاں کی قسم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بچنا چاہیے. اس سے جب آدمی زیادہ قسمیں کھانے لگتا ہے تو یقیناً وہ جھوٹ بات پر بھی، چونکہ اس کی عادت بن چکی ہے، اس کا وطیرہ بن چکا ہے، جھوٹ بات پر بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ قسم کھا لیتا ہے. اور پھر سماج کے اندر اس کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. قسم کی اہمیت اس کے دل سے بھی جاتی ہے، اور جو سماج میں جب اس طرح چیزیں رائج ہو جائیں گی تو سارے لوگوں کے ہاتھ سے قسم کی حیثیت اور وقات اور عزت اور احترام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قسمیں کھانے سے منع بھی فرمایا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، تجارت کے اندر، اور تجارت ایک معاملہ ہے، اسی طرح ہر معاملے کے اندر زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، بچو، آگاہ رہو. تجارت کو خاص کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ دوسرے معاملات میں زیادہ قسمیں کھاؤ. تجارت بھی ایک معاملہ ہے، بیع و شراء ایک معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تجارت کے اندر، بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر اور دیگر امور میں بھی مفہوم جو نکلتا ہے، زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، پرہیز کرو. کیونکہ تجارت کے اندر تم جو زیادہ قسمیں کھاتے ہو تمہاری تجارت تو چلے گی، پیسے خوب آئیں گے جیسا کہ میں نے پچھلے 10 کے اندر بتایا تھا، لیکن برکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ظاہر بات ہے ایک آدمی بات پہ قسم کھاتا ہے، اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، اس کے بات کا کوئی یقین اور احترام نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے اور نہ قسم کا کوئی احترام ہوتا ہے. تو زیادہ قسمیں کھانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا ہے. چنانچہ ہماری جو یہ عادت ہے ہر بات پہ اللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو اپنانے سے منع فرمایا. قسم کا ایک بہت اہم مسئلہ اگر وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے آپ کے اوپر یا کسی چیز پر، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں کہ وہ اپنی قسم کیا کر لے جائے؟ پوری کر لے جائے. وہ اپنی قسم کیا کرے؟ پوری کرے. اس کو ابراء القسم کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے اوپر یا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جن چیزوں میں بچانا جائز ہے شریعت تبعاً قسم کھا لیا، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے جائے، تاکہ اسے قسم توڑنے کا جرم نہ ثابت ہو اور اسے کفارہ نہ دینا پڑے. دلیل کیا بات ہے بھائی؟ آج 10 کے اندر آپ لوگ بہت ڈسٹرب ہیں. موضوع ٹھیک نہیں کیا؟ نہیں، اگر ٹھیک نہیں تو صاف کر دوسرا موضوع میں بولوں. میرے کلاس میں مجھے جب ڈسٹرب کرو گے تو پھٹکار سنو گے. یہ بات جانے رکھو، یہ بات جانے رکھو، کیونکہ بولنے والا مختلف طریقے سے ڈسٹرب رہے گا تو بول نہیں پائے گا، اور یہ فقہی مسئلہ ہے. اس لیے کلاس میں ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے. میرے بھائی، اللہ آپ سب پہ اور ہم سب پہ رحم فرمائے. مثال کے طور پر سید بھائی نے میرے اوپر قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ماروں گا اگر اس چیز سے نہیں بچے. اتفاق سے میں بچا نہیں، اور انہوں نے ایک قسم کھایا تھا بالکل مضبوطی کے ساتھ
اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں ان کو مارنے کا اختیار نہیں دیا تو یہ تو قسم توڑنا ہے، قسم توڑنے کا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب مجھے کہہ دینا، انہوں تو یہ نہیں کہا بہت زور سے ماروں گا یا قتل کر دوں گا، ماروں گا، مجھے ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے کہ سید بھائی مجھے مار دیجئے، آپ اپنی قسم پوری کر لیجئے۔ بات مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کسی نے اپنے بیوی سے قسم کھایا، اللہ کی قسم میں 11:30 بجے حمود آ جاؤں گا ڈیوٹی سے، اور اگر بریانی تیار نہیں رہی تو ایک جھاپڑ لگاؤں گا، قسم کھایا میں نے، اتفاق سے بیوی، میں نے قسم کھا لیا، اب اگر بریانی وقت پہ تیار نہیں ملی مجھے 11:30 بجے تو مجھے قسم پوری کرنی ہے کہ نہیں پوری کرنی؟ اگر ہم نے نہیں مارا توڑ دیا ہے نا، تو ہمیں کفارہ دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ اب بیوی محترمہ کو چاہیے کہ اگر وہ 11:30 بجے بریانی بنا کر کے میرے گھر میں گھسنے کے بعد حاضر نہ کر سکی تو ان کو کہنا چاہیے میں نہیں کر سکی، لیجئے مجھے مار دیجئے۔ ہم اٹھائے ہلکا مار دیے، میرا قسم بھی رہ گیا، پورا ہو گیا قسم بھی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اللہ کے رسول کی حدیث لوں، اور بڑی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر سرور دو عالم رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو ذکر کیا ہے، اللہ ہمیں ان چیزوں کے کرنے کی نیک نیتی کے ساتھ نبی کی پیروی کے جذبے سے اللہ توفیق عطا فرمائے کرنے کی۔ اور یہ روایت شیخین نے روایت کیا، شیخین سے مراد دونوں شیخ سے مراد امام مسلم، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ۔ بہت ساری کتابوں میں، تقریروں میں آپ لوگ سنتے ہیں شیخین نے اس روایت کو روایت کیا۔ شیخین سے مراد دو بڑے شیخ، عطا الرحمن عبدالہادی نہیں، کون؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ، یہ شیخین کے نام سے مشہور ہیں۔ تو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس روایت کے بیان کرنے والے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت برا بن عازب، نام یاد کر لیجئے، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، راوی حدیث بیان کرنے والے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے 7 چیزوں کے کرنے کی، یعنی اگر کوئی اس کو کرے گا تو ثواب پائے گا، اگر اسے کوئی کرے گا تو کیا کرے گا؟ ثواب۔ 7 چیزوں کی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میرے بھائیو درس لمبا نہ کرتے ہوئے ان 7 چیزوں کو اگر ہم کرنے لگے تو مسلمانوں کے اندر جو ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، بہت ساری چیزیں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بیمار کا حال چال لینا، مریض کا حال چال لینا، یا تو جا کر کے، یا تو ایمو سے، یا تو واٹس ایپ سے، یا تو فون سے بیمار کا حال چال لینا۔ اس میں کئی فائدے ہیں، میں لمبا نہیں کرا، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب ہم سوچیں کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ کسی بیمار کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں بیمار ہے، ہم فون کر کے بھی حال چال لیتے ہیں؟ یہیں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ضرورت ہو تو اپنی بیماری کو دوسروں سے ذکر بھی کرنا، لوگ جانیں گے کیسے ضرورت ہے تو بیمار کا حال چال لینا۔ آج کے بعد کوئی بھی آپ کا پتا چلے اس کلاس میں آنے والا کوئی بھی مسلمان حال چال لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسری چیز وَإِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، جنازے کے پیچھے جانا، جنازہ کے پیچھے جانا، جنازہ کے آگے نہیں جایا جا سکتا، جنازہ کے پیچھے جانا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی میت پر ایمان کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے جنازہ پڑھے تو 1 احد پہاڑ کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔
اور جا کر کے مٹی بھی دے تو 2 پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ اسلامی مواخات بھائی چارگی ہے، ایک اسلامی طریقہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا انداز. جنازے کے پیچھے جانا یعنی جنازے میں شریک ہونا. ٹھیک ہے وقت ہے سونے کا، ٹھیک ہے آرام کرنے کا، ٹھیک ہے کمانے کا، لیکن یقیناً اگر کوئی ثواب کی نیت سے یہ کام کیا اور اس کا لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، اس کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے نقصان سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دے گا. تیسری چیز جو عام عادت نہیں ہمارے اندر، جانتے ہی نہیں، اللہ کے رسول وَتَسْمِيتِ الْعَاطِسِ، چھینکنے والے کا جواب دینا. چھینکنا، چھینک تو آپ لوگ جانتے ہیں کیا طریقہ ہے. ایک آدمی چھینکے تو چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ. یاد کر لیجئے، جب بھی چھینکا ہے کیا کہیں گے آپ لوگ؟ الحمدللہ. سننے والا کیا کہے؟ یرحمکم اللہ یا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. ایک دوسرے، اس نے اللہ کی تعریف کی، ہم نے اس کے چھینک کو سنا، ہم نے اس کے اوپر رحمت کی دعا کی، محبت کے ساتھ اس سے ہمدردی کے ساتھ دعا کی، تو اس کا ہمیں اجر و ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ پھر چھینکنے والا یرحمک اللہ سننے کے بعد کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے سارے معاملات کو درست کر دے. آج یہ چیز ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے اچھی اور کوئی جواب نہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، وفات پا جائے تو جنازے میں شریک ہوا جائے، تجہیز و تکفین میں مدد کی جائے. اور ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر اسے چھینک آئے تو اس کے چھینکنے پر الحمدللہ کہنے پر ہم جواب دیں، اور اگر نہیں تو کہہ رہا تو ہم یا رحمک اللہ کہہ کر کے اس کو تعلیم دیں. اس کے بعد کون سے؟ ورد السلام، سلام کا جواب دینا. اور آپ جانتے ہیں سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام میں پہل کرنے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سلام کر لے تو جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا. اور کیا کہا؟ وَإِجَابَةُ الدَّاعِ، اور اگر کوئی دعوت لے، یہ الگ بات ہے، جعفر والے عطا رحمان کو کھلانے کی دعوت نہیں لیتے، دعوت لے، آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو. ناشتہ کرانے کی نیت سے، وہ جو ایک ظاہری ایک عادت بن گئی، انہیں آئیے چائے پیا جائے، نہیں، ناشتہ کرانے کی نیت سے، دعوت دے، کھانا کھلانے کی نیت سے، پھل کھانے کی نیت سے، تو دعوت کو قبول کرنا، ورنہ کوئی معذرت پیش کرنا. اور ولیمہ کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جس کا قبول کرنا واجب ہے. اور کیا؟ وَإِبْرَاءِ الْمُقْسِمِ، یہ جو موضوع سے متعلق ہے. اور قسم کھانے والے کو اس کے قسم سے بری کرنا. میں نے مثال سمجھائی، اسی میں دلیل ہے. قسم کھانے والے کو اس کے قسم سے بری کرنے میں مدد کرنا. اور اللہ کے رسول نے 7ویں چیز بتلائی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا جتنی طاقت رکھتے ہو، جذبات کے ساتھ نہیں، بیوقوفی کے ساتھ. مظلوم، کوئی بھی مظلوم، چاہے وہ ہمارا مظلوم ہو، ہم اپنے مظلوم کی مدد کریں، اپنے ظلم کو اٹھا لیں، روک لیں. کوئی بھی مظلوم ہے کسی بھی انداز کا، چاہے اپنوں سے چاہے غیروں سے، اس کی مدد کرنا. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، جس میں قسم کھانے والے کو اس کے قسم سے آزاد کرنے کی تعلیم دی گئی. اور اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں کتب حدیث کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں. آئیے ایک مسئلہ اور سن لیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قسم کا حکم کیا ہے، قسم کا شریعت میں حکم کیا ہے. دیکھیے قسم کا حکم بدل جاتا ہے، کبھی یہ واجب ہو جاتا. حکم جب مانا جائے، پوچھا جائے کہ اس چیز کا حکم کیا ہے، تو مطلب شریعت کے اندر یہ رکن ہے یا واجب ہے، واجب و فرض ہے. واجب و فرض دونوں ایک چیز ہے، یا مستحسن ہے، مستحب ہے، کرنا بہتر ہے، یا بچنا بہتر ہے، یا حرام ہے. یہ حکم کا مطلب ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا شریعت کا حکم کیا ہے؟ یا تو یہ رکن ہے، یا واجب ہے، واجب اور فرض ہے،
या ये सुन्नत है, या ये मुस्तहब है, या ना करना बेहतर है, या ये हराम है। तो कसम का हुक्म क्या है? कसम का हुक्म इख्तिलाफ अहवाल से, हालात और मामले से बदलता रहता है। कभी ये वाजिब हो जाता है, कभी ये हराम हो जाता है, कभी ये मुस्तहब हो जाता है, कभी ये जायज हो जाता है, और कभी मकरूह यानी बचना बेहतर, कर लिया तो कोई हरज नहीं है। तो कसम बसा औकात, कसम का हुक्म यह कि बसा औकात कसम खाना वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है। कसम खाना वाजिब हो जाता है आदमी के ऊपर, कसम खाना फर्ज हो जाता है। वो कब? जायज तरीके से, शरीयत के दायरे में रहते हुए, हलाल तरीके से अपने आप को किसी खतरनाक हिलाकत से बचाना, या अपने किसी मुसलमान भाई को खतरनाक हिलाकत से बचाने के लिए अगर कसम खाने की जरूरत है तो यहां कसम खाना वाजिब। कोई हिलाक करने वाली, मिसाल के तौर पर जज के यहां कोर्ट में कत्ल का मुकदमा पेश किया गया हमारे खिलाफ, कत्ल का मुकदमा पेश किया गया हमारे खिलाफ कि अता रहमान सईदी ने हमें कत्ल किया, मकतूल के वर्षा ने हमारे खिलाफ कत्ल किया, और हकीकत में सच्चाई है कि मेरा उसके कत्ल में कोई हाथ नहीं है, ना मशवरा, ना हथियार देना, ना राय देना, ना कत्ल करने वाले को उभारना, मैं बिल्कुल बरी हूं। अब अगर कसम खाने की जरूरत पड़ गई कोर्ट में कि तुम कसम खाओ कि मैंने कत्ल नहीं किया है और मैंने कसम नहीं खाया, तो क्या अंजाम होगा? उसके बदले मैं भी कत्ल किया जाऊंगा या जेल में रहूंगा, जबकि मैं अपने मामले में पाक और साफ हूं। मैंने न कत्ल किया है, न कब उसके कत्ल में मेरा कोई जर्रा बराबर भी हाथ या मशवरा या उभारना नहीं है। ऐसी सूरत में मेरे ऊपर अपनी बात को साबित करने के लिए अगर जरूरत है तो कसम खाना क्या हो जाएगा? मसले को समझिएगा। हमारे किसी भाई के ऊपर कत्ल की तोहमत लगी, कोर्ट में हाजिर हुए हम गवाह के तौर पर, और हकीकत में हमारा वो मुसलमान भाई कातिल नहीं है, उसका भी कोई हाथ उस आदमी के कत्ल में नहीं, और मैं गया हूं गवाही देने कि मैंने देखा कि इस वक्त ये तो मेरे साथ बैठा हुआ था और इसका कोई जाहिरी या बातनी अंदरूनी हाथ इसके कत्ल में नहीं है। अब मामला याद है, क्या तुम अपनी इस बात पर कसम खा सकते हो? तो हमें वहां कसम खाना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा, जायज नहीं। जरा गौर से सुनिएगा, वाजिब हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चा हमारे इल्म के हिसाब से, और अपने कसम में हम सच्चे हैं। अगर हम कसम नहीं खाए गवाही देते वक्त तो क्या होगा? या तो जेल में जाएगा या तो कसास होगा। तो यहां कसम वाजिब हो गया। मिसाल के तौर पर आप 9:20 पर गाड़ी लेकर के जफर से निकले हफूफ के लिए, और कफील ने कहा था आधा घंटा में वापस आ जाना। इत्तेफाक से वापस आ रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ने आपके कागजात चेक करना शुरू कर दिया, वक्त पर नहीं पहुंच सके, देर लगी कि नहीं? कफील ने कहा कि तुम क्यों देर किए? आपने कहा ट्रैफिक पुलिस ने, लेकिन वो मानने वाला नहीं, एक दिन की सैलरी काटने वाला है जिससे आपको नुकसान होगा, फिनिश लगाने वाला है, 2 तमाचे मारने वाला है। आप अपनी बात में क्या है? सच्चे हैं, वो आप जानते हैं। अब वहां आपके ऊपर अगर कसम की जरूरत पड़े तो कसम खाना वाजिब। और वल्लाह, रहमान की कसम, रहीम की कसम, रब की कसम, मुझे ट्रैफिक पुलिस ने इतनी देर तक मुझे रोक लिया था। तो अगर किसी खतरनाक हिलाकत से बचने या बचाने के लिए जरूरत पड़ गई कसम की, और आप अपनी बात में सच्चे हैं, अपने कसम में सच्चे हैं, तो ऐसी सूरत में कसम खाना डॉक्टर साहब क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से कसम की दूसरी किस्म है बसा औकात कसम खाना अल्लाह के यहाँ महबूब और पसंदीदा है, मुस्तहब है शरीयत के अंदर। क्या है? यह कसम की दूसरी किस्म मुस्तहब है। वो क्या? 2 झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह कराना। जो झगड़ा है, बातचीत बंद हो गई है, बातचीत
बंद हो गई है। बड़े बड़े तूफान दोनों तरफ से, तैयारियां हो रही है दूसरे को हलाक को बर्बाद करने की। यहां अगर कसम खा करके आप दोनों में सुलह करा दे तो यह कसम खाना पसंदीदा है, बल्कि नेक नीति के हिसाब से इसको झूठ भी नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से दो मुसलमानों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ कीना और कपट और रंजिश है। आप उन दोनों के दरमियान कोई बात कहें जो बात सच्ची हो, कोई बात कहें और आपकी नियत है कि दोनों दोस्त हो जाए, कीना कपट के बजाय दिल साफ हो जाए, तो वहां आपने कसम खाया जायज। तो यह कसम खाना क्या है? मुस्तहब है, मुस्तहब है, पसंदीदा है ना। मिसाल के तौर पर आप किसी को नौकरी दिलाने के लिए लेके गए, नौकरी दिलाने के लिए, और आप जानते हैं कि भाई आज बहुत सारे लोग कसमों का एतबार करते हैं। अल्लाह के कसम ये आदमी जरूरतमंद है, अल्लाह के कसम ये आदमी जरूरतमंद है, मेरे इल्म के हिसाब से ये आदमी अच्छा है, मेरे इल्म के हिसाब से ये आदमी अच्छा। वहां वल्लाह आपने, तो ये क्या है? यानी किसी का काम बन जाए, जायज तरीके से सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए, किसी का काम बन जाए आपके कसम खा करके कहने से, सच्चे कि झूठे ना हो, तो क्या है? मुस्तहब है, बेहतर है, और ऐसा करने की इजाजत अल्लाह ताला ने हमें दी है। कसम की तीसरी चीज, तीसरा हुक्म जायज, ना वाजिब है बल्कि खाना क्या है? जायज है, और जायज काम करने की इजाजत शरीयत ने हमें दी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कसम खाई किसी हलाल मुबाह जायज काम के करने के, आपने कसम खा ली किसी हलाल काम के करने की, किसी जायज और मुबाह काम के करने की, है ना, जायज और हलाल काम करने की, या किसी जायज या हराम का हलाल काम के छोड़ने की। शर्त ये को काम वाजिब और फर्ज ना हो, हलाल है करना, जायज है करना, करने की या छोड़ने की। तो ऐसी सूरत में या किसी खैर के करने की आपने कसम खा ली, जिस काम का करना जायज है, फर्ज और वाजिब नहीं है, रुकन नहीं, जायज है, या किसी काम के छोड़ देने की आपने कसम खा ली, हालांकि उस काम का करना जायज था, जायज, फर्ज और वाजिब या रुकन नहीं था, तो ऐसी सूरत में कसम खाना जायज। क्या है? जायज। मिसाल के तौर पर आपने करने की नियत से कसम आज खाई अपने ही से, अल्लाह की कसम कल मैं इशराक की नमाज पढ़ूंगा। इशराक की नमाज पढ़ना जायज है ना? जायज है कि नहीं जायज? एक जायज काम के करने की आपने कसम, तो ये कसम खाना जायज। अब ये एक अलग मसला है कि आपने पढ़ने के पक्के इरादे से कसम खाई थी, नहीं पढ़ा था तो कफारा देना पड़ेगा, वो दूसरा मसला आएगा। मिसाल के तौर पर क्लास में पानी बांटना जायज है कि नहीं जायज है? फर्ज और वाजिब नहीं है। आपने कसम खा ली, अल्लाह के कसम आज मैं पानी नहीं बांटूंगा, है कि नहीं? एक जायज काम के ना करने की आप कसम खाई, जिसको करते तो सवाब मिलता, जायज था, नहीं करेंगे तो गुनाह, क्योंकि पानी बांधना आपके ऊपर ड्यूटी नहीं, फर्ज और वाजिब नहीं। तो ऐसी जगहों पर कसम खाना, और ऐसी जगहों पर कसम खाने में भी कसम को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, करने की नियत से किया था मजबूती के साथ, तो आपको कफारा दे। तो ऐसी सूरत में कसम खाना जायज। किसी हलाल काम के करने के लिए कसम खाना और किसी जायज काम के छोड़ने के लिए कसम खाना, शर्त यह है कि वो काम हराम ना हो, वो काम जिसके करने का आपने कसम खाया वो हराम ना हो, या वो काम जिसके करने छोड़ने का आप कसम खाए हैं वो फर्ज और वाजिब और रुकन ना, है ना, तो ये जायज। चौथी कसम की किस्म है मकरूह कसम, यानी ना खाना बेहतर है, खा लिया तो कोई हरज। मकरूह का मतलब ये है बचना, परहेज करना, दूर रहना जायज है, लेकिन अगर कर लिए तो कोई हरज नहीं है, कोई बात नहीं।
تو یہ قسم بھی شریعت کے اندر جائز ہے، اور علماء نے اس کا، یہ الگ بات ہے کہ قسم ایسی جگہ پر نہ کھانا کیا ہے بہتر ہے، نہ کھانا کیا ہے بہتر ہے، لیکن اگر کھا لیا تو گنہگار نہیں ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھے بار بار، اگر آپ نے کسی چیز پر پکا قسم کھایا، پکی قسم کھایا تو اسے کرنا ہی پڑے گا، چھوڑے تو۔ قسم کی 5ویں قسم، اور میں درس ختم کرنا ہوں، گھبرائیے نہیں آپ لوگ، 5ویں قسم ہے حرام قسم۔ ایک قسم واجب، ایک قسم مستحب، ایک قسم مکروہ، ایک قسم حرام، اور ایک جائز۔ ہاں صحیح بات، ایک جائز، واجب، جائز، مستحب، مکروہ، حرام، یہ قسم کی قسمیں علماء نے ذکر کی ہے، مغنی کے اندر علامہ ابن قدامہ وغیرہ نے، اور بہت سارے علماء نے۔ حرام قسم، اور حرام قسم کون ہے؟ جھوٹی قسم، الحلف الکذب، جھوٹی قسم۔ حرام کون سی قسم حرام ہے؟ جھوٹی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں جھوٹی قسم، کیونکہ اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول اکرم نے ہر حال میں جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے، اور اس کی کڑی سزا بھی ذکر کی ہے نا؟ تو جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے، اور جھوٹی قسموں میں سے بڑا حرام قسم اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ جھوٹی قسم یہ من جملہ کیا ہے؟ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اس پر سزا شریعت نے متعین کیا ہے نا؟ اور جھوٹی قسموں میں اور بڑا حرام اللہ پر جھوٹ باندھنا، رسول پر جھوٹ بولنا۔ جیسے مثال کے طور پر سوشل میڈیا میں وائرل بہت سارے بکواس چیزیں ہوتی ہیں۔ جس نے رمضان کا چاند دے کر کے سب سے پہلے خوشخبری دی تو اس کو یہ ثواب، اللہ کی قسم 100 آدمیوں کے پاس آپ لوگ پہنچو، اللہ کی قسم اتنا ثواب ملے گا۔ یہ رسول پر جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ کے رسول ہے، شریعت کے اندر کیا اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، اگر کوئی شخص میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، میرے اوپر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ جہنم کے اندر بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یحلفون علی الکذب، لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹ معاملے پر قسم کھاتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جھوٹی قسم کھانے والے جانتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14۔ تو یہ ہوئے قسم کے مسئلے میں چند مسائل، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر قسم کے اور مسائل بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی قسموں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جھوٹی قسموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ قسم ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہے؟ اور اس کا گناہ کیا ہے، سزا کیا ہے کفارہ نہ دے؟ قسم ٹوٹنے کا کفارہ یا توڑنے کا کفارہ میں نے بتلایا ہے کہ اگلے درس میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا، اگلے درس میں آپ لوگوں کو قسم کا کفارہ